نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائی، اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایمان کا مرکز اور محور قرار دیا۔ آج اگر آپ سوشل میڈیا کو سنیں تو بہت سے لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، ملحد، جو خدا کو بھی نہیں مانتے، دین اور مذہب کو بھی نہیں مانتے، اور ان کی تعداد کافی بڑھ رہی ہے۔ اب دنیا میں ایک تنظیم بنی ہے ایکس مسلم کے نام سے۔ وہ کہتے ہیں پہلے ہم مسلمان تھے، ہم نے اسلام چھوڑ دیا اور اب ہم ایکس مسلم ہیں۔ یہ جو ملحد ہیں، الحاد والے، ان کی تعداد بھی پاکستان میں کافی بڑھ رہی ہے، اور ان کے نظریات اب ہمارے ٹی وی چینلوں پہ بھی سنائے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں کہ ہم سنتے تو رہتے تھے کہ کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا کہ بھئی کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس پاکستان جیسے ملک میں بھی کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو کہیں کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے اور دین اور مذہب کی انسان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ فالتو کی چیزیں ہیں۔ تو توجہ ہی نہیں جاتی تھی، ہمارا ذہن نہیں قبول کرتا تھا، کیونکہ خوش قسمتی سے ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بات ہے۔ ہمارے ماحول میں الحمدللہ اور چیزیں تھیں، لیکن اب ایک جدید دنیا ہے اس میں، جہاں بڑی اچھائیاں اور اچھی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، وہاں ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا اس کو جب سٹڈی کیا، میرے علم میں یہ بات آئی، حیران کن بات، کہ یہاں وادی سون میں بھی الحاد کے کچھ جراثیم جو ہیں وہ نوجوانوں میں پائے جا رہے ہیں۔ تو مجھے جب پہلی مرتبہ اس حوالے سے کچھ پتہ چلا تو یقین جانیں مجھے وہ ساری رات جو ہے وہ نیند نہیں آئی۔ اس پہ کچھ پڑھا، کچھ سنا، کچھ سمجھا، کچھ غور و فکر کیا، تو مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اس کا سب سے بڑا حل یہی ہے کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو، اسلام کی دعوت پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے کہ آپ اس اسلام کی خوبصورتی کو دیکھیں، اس کے خوبصورت نظام کو دیکھیں، اس کے پورے سسٹم کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں۔ جب بھی کوئی اسلام سے دور ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس نے کوشش کی اور اسلام کے اندر اس کو کوئی خوبی نظر نہیں آئی، ایسا نہیں۔ شیطان کی گرفت میں آتا ہے، وہ نفسیاتی مریض پہلے بنتا ہے، دماغ اس کا کام چھوڑ جاتا ہے، اللہ کی رحمت تو پہلے سے ہی دور ہو جاتی ہے، پھر کچھ ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں
ورنہ عقل سلیم رکھنے والا شخص کہ جس کو اللہ رب العزت نے فہم، شعور اور عقل عطا فرمایا ہے، وہ کبھی بھی اس طرف نہیں جا سکتا۔ اس کی مثال یہ کہ ہماری جو عقائد کی کتابیں ہیں جو ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، شروع سے صدیوں سے رائج ہیں، ان میں ایک بات لکھی ہوئی کہ اگر کسی علاقے میں کوئی ایسا شخص ہو جو کہے کہ میں تو اس وجہ سے اسلام نہیں لایا کہ میرے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، تو اس کا یہ جواب قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس شخص کو بھی عقل عطا فرمایا ہے، تو اگر وہ عقل کا صحیح استعمال کرے تو پھر بھی وہ تلاش کرے تو اس کو اللہ رب العزت کا پتہ ضرور مل جاتا ہے۔ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں جا بجا موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص کوئی دماغی مریض ہے، نفسیاتی مریض ہے، تو اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اپنے علم، عقل اور فہم کے ذریعے کوئی ایسی چیز تلاش کر لی ہے کہ جو اسلام سے بھی کوئی بڑی اعلیٰ چیز ہے، قطعاً ایسا۔ بہرحال لیکن اب ایسی چیزوں پہ کبھی بات نہ کی جائے تو پھر ان لوگوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ کوئی بڑی اعلیٰ باتیں ہیں۔ مثلاً ایک مجھے خود نوجوان ملا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے سوالات کے جوابات نہیں ہیں لوگوں کے پاس، اس لیے ہم ایتھسٹ ہیں، ہم مذہب اور خدا کے انکار کرنے والے ہیں کہ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں ہیں۔ اب بات سنتے جائیں۔ جب اس کی یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ دیکھیں، سب سے پہلے ایک چیز یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامعین بھی، ہمارے بچے بھی، یہ ریکارڈنگ کے فائدے یہ بھی ہوتے ہیں کہ بعد میں بھی یہ پیغام دور تک پہنچتا ہے۔ سب لوگ یہ بات ذہن نشین کر لیں ہمیشہ کے لیے، اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسا سوال نہیں دنیا میں جس کا جواب اسلام کے ماننے والوں کے پاس نہ ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے سوال کرے تو میرے پاس اس کا جواب نہ ہو فوری، یہ ہو سکتا ہے، میرا مطالعہ کمزور ہو، یا کسی اور دوست، کوئی ہمارا عالم دین دوست ہو، اس سے سوال ہو وہ جواب نہ دے سکے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، اور یہ معیار نہیں ہے کہ اس وجہ سے ہم اسلام کو چھوڑیں کہ فلاں علامہ صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے ہمارے سوال کا جواب دیا، ایسا نہیں۔ صرف یہ کہ یہ اس عالم دین کی یا اس شخص کے مطالعے کی کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ میرا بالکل دعویٰ ہے، یہ میں علی الاعلان بات کر رہا ہوں کہ اسلام کے حوالے سے ہونے والے جتنے اعتراضات ہیں، اسلام، دین، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہیں نہ کہیں دنیا میں ان کا جواب موجود ہے، کسی نہ کسی لائبریری میں کتاب کی صورت میں موجود ہے، کہیں نہ کوئی ایسا عالم موجود ہے جو اس کا جواب تسلی بخش دے سکتا ہے، کہیں اس کی کوئی ریکارڈنگ موجود ہے، کوئی ڈیٹا موجود ہے، لیکن آج تک، اور اس کی یہ بات میں بڑی آسانی سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ اگر واقعی ایسا ہوتا کہ کسی ملحد کے ایسے سوالات ہوتے کہ اس کے جوابات مسلمانوں یا اسلام کے پاس نہ ہوتے، تو آج پوری دنیا میں وہ یہی بات لے کر پھر رہا ہوتا اور مسلمان چھپ رہے ہوتے۔ لیکن دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، الحمدللہ خدا کو ماننے والے ہیں۔ یہاں ایک بات اور کہ یہ مذہب کا لفظ جو ہے پاکستان میں ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی اس بات
کی طرف آپ ضرور توجہ فرمائیں. لیکن یہ مذہب کا لفظ جو عالمی سطح پہ یوز ہوتا ہے وہ صرف مذہبی مسلمان شخص کے لیے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہاں بات مذاہب عالم کی ہوتی ہے، مذاہب عالم کی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ عیسائی بھی ایک مذہب ہے، یہودی بھی ایک مذہب ہے، اور ہندو مت بھی ایک مذہب ہے، بدھ مت بھی ایک مذہب ہے، مسلمان بھی ایک مذہب ہے. تو اس معنی میں جب بات ہوتی ہے تو جو ملحد شخص ہوتا ہے، اب اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو ملحد شخص ہوتا ہے الحاد والا، وہ جب کہتا ہے کہ مذہب کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں، تو اس سے مراد اس کی یہ نہیں ہوتی اسلام کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں، کیونکہ وہ اس وقت سارے مذاہب، ہندو مت، بدھ مت، یہودیت، ان چیزوں کو بھی ساتھ لے کر وہ چل رہے ہوتے ہیں. ایک ملحد کا مقابلہ صرف اسلام سے نہیں ہوتا، اس پورے تناظر میں ہوتا ہے. تو ایک لحاظ سے اس کی بات کبھی کبھی اس لیے درست ہو جاتی ہے کہ عیسائیت کا جو مذہب کا سلسلہ ہے وہ دنیا کے ہر شخص کے ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا. یہ بات درست ہے. یہودیت جو ہے بطور مذہب دنیا کے ہر شخص کے ہر سوال کا جواب وہ نہیں دے سکتی. یہ بات درست ہے. ہندو مت کی بھی یہی پوزیشن ہے، باقی بھی. یہاں اسلام کی تھوڑی سی صورتحال مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص الحمدللہ آج بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بطور دین اور مذہب جو ہے دنیا کے ہر شخص کے سوال کا جواب کہیں نہ کہیں سے ہم تلاش کر کے دے سکتے ہیں. اب یہاں اس پس منظر میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملحد جو لوگ ہیں، اگرچہ سارے مذہب ان کے مقابلے میں ہوتے ہیں، عیسائی، یہودی، بدھ مت، سکھ مت اور مسلم بھی، لیکن ان کا ٹارگٹ سب سے زیادہ اسلام ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی وہ آپس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، مکالمہ، مناظرہ یا مذاکرہ سمجھ لیں، تو ان کو تو وہ پہلی فرصت میں ہی فارغ سمجھتے ہیں. یہ ہماری ان سے تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے مذہب کی تعلیمات ہی کوئی، وہ فوری فارغ ہو جاتے ہیں عیسائی، یہودی، چونکہ آگے سے جواب ان کو ہمیشہ اسلام کی طرف سے آتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ الحاد والوں کا، ملحدین کا، ایتھسٹ لوگ جو ہیں، ان کا ٹارگٹ سب سے زیادہ جو ہے وہ اسلام ہوتا ہے اور مسلمان. یہ ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نہیں کہ یہ کوئی آج کی چیز ہے کہ لوگ خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مشرکین بھی تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. لات، منات، عزا، مختلف بت مکہ میں تھے. یہودی تھے، عیسائی تھے، اور اس طرح کے لوگ تھے. لیکن کچھ نہ کچھ لوگ، بہت تھوڑے، لیکن وہ منکرین خدا اس دور میں بھی تھے جو بالکل خدا کے وجود کا انکار کرتے تھے. اب بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو 30 پارے ہیں ان کے اندر آپ غور و فکر فرمائیں تو وہ جو منکرین خدا اس دور میں تھوڑے تھوڑے تھے لیکن تھے، ان کے رد میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات اس وقت بھی نازل فرمائے. اور اللہ رب العزت نے اپنے وجود کے ہونے پر کہ میں دنیا کا خدا ہوں، میں نے دنیا بنائی ہے، میں نے تخلیق کی ہے، میں اس کا خالق اور مالک ہوں، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں دلائل ارشاد. اب ایک دلچسپ بات، ظاہر ہے ملحد جو ہوتا ہے وہ جب
خدا کو ہی نہیں مانتا تو اس نے قرآن کو کیا ماننا ہے؟ ایک بات ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو دلائل ارشاد فرمائے ان کا انداز اللہ رب العزت نے ایسا رکھا کہ جس کے اندر بات یہ تھی کہ آپ ہماری بات کو چیک کریں، اس کو ماننا بنتا ہے یا نہیں مانتا۔ جیسا کہ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدت، کہ بھئی اگر دنیا میں دو خدا ہوتے تو دنیا کے اندر تو فساد برپا ہوتا۔ ایک کہتا میں سورج کو مشرق سے نکالنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں میں مغرب سے نکالنا چاہتا ہوں۔ ایک گاڑی کے دو ڈرائیور بٹھا دیے جائیں تو وہ کیسے چل سکتی ہے؟ چل ہی نہیں سکتی، نظام کائنات ہی نہیں چل سکتا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک خدا ہوں اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہی یہی ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں۔ اس لیے یعنی اس طرح کے دلائل جن کو انسانی عقل سمجھ سکے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایسے دلائل ارشاد فرمائے۔ تو میں بطور خاص اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے یہ بات کروں گا کہ آپ تفسیر ضیاء القرآن میں حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بالخصوص ایسی جتنی آیات آئی ہیں وہاں پہ وجود باری تعالیٰ جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کا موجود ہونا، اس کے اوپر بہت زیادہ خوبصورت دلائل جو ہیں وہ آپ نے ذکر فرمائے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے لوگ پڑھتے نہیں، مطالعہ نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اور پھر دوسرے لوگ ان کو برگلا لیتے ہیں، یا بعض دفعہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان سوالوں کے جواب ہمیں کہاں سے ملنے ہیں۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اور تفاسیر کے اندر، کتب سیرت کے اندر بھی اس طرح کا پہلے سے ہی بڑا مواد موجود ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ منکرین خدا تو موجود تھے اس دور میں بھی، ہر دور میں، لیکن پہلے اور آج کا تھوڑا سا ایک مختلف صورتحال یہ ہے کہ پہلے کوئی اس طرح کا ایک شخص کسی گاؤں میں، دوسرا کسی شہر میں، تیسرا دماغی خلل والے وہ لوگ، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا کیا نظریات ہیں، کوئی پراپر اس پہ ان کی کوئی بک یا چیزیں وہ نہیں تھی۔ اب جو ہے دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، اور اب اس طرح سینکڑوں اور ہزاروں ملحدین جو ہیں منکرین خدا، ان کے آپس میں لنکس بن چکے ہیں۔ اب ان کی کچھ نہ کچھ غیر منظم چیزیں منظم ہو گئی ہیں، اس لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں پریشان اس لیے ہونے کی ضرورت اس معنی میں نہیں ہے کہ اس طرح کہ وہ ہمیں لاجواب کر دیں گے، تو اس لیے نہیں کہ ہر دور میں جس طرح کا مرض ہوتا ہے اس طرح کا ساتھ علاج بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا کہ جس کا رب تعالی نے ساتھ علاج بھی پیدا۔ علماء موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، اور کچھ عرصہ قبل 2-3 ماہ شاید پہلے کی بات ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک بڑا مناظرہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک ملحد جاوید اختر نام کا تھا، اس کا ڈاکٹر شمائل ندوی کے ساتھ ہوا، اور پوری دنیا نے وہ دیکھا، اور اس میں انہوں نے ندوی صاحب نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کو لاجواب کیا کہ وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ وہ چیزیں دیکھا کریں، صرف وہ ندوی صاحب نہیں، اور بھی بہت سارے مسلمان سکالر اسپیشل رات دن ان موضوعات کے اوپر اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جوابات دے رہے ہیں، اور قرآن و سنت کے دلائل جو ہیں وہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ چونکہ یہ کچھ ٹیکنیکل اس میں باتیں ہوتی ہیں، علمی باتیں ہوتی ہیں، وہ ساری اب یہاں کرنے کی شاید فوری ضرورت نہ ہو، لیکن 2-4 چیزیں میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو خدا کا ماننے والا ہے اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے، اور جو منکر خدا ہے اس کو نقصان کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا تعلق آپ اور میرے ساتھ بھی، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔
کہ آپ ریسرچ کریں، سروے کر لیں، اسٹڈی کر لیں. آج کل تو گوگل کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. چیک کریں ساری چیزیں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ ایتھسٹ ہے، منکرین خدا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے لوگ وہ ایتھسٹ ہیں، منکرین خدا ہیں. سب سے کم لوگ کون ہیں خودکشی کرنے والے؟ تو وہ مسلمان. یہ کیا ہے؟ یہ فرق ہے کہ جو خدا کو مانتے ہیں بدترین حالات میں بھی ان کے پاس ایک امید ہوتی ہے، ایک سہارا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارا خدا تو ہے. اور خدا نے کہیں یہ اعلان نہیں کیا کہ میں نے اپنے دروازے بند کر رکھے. اس نے ہمیشہ اپنی طرف آنے والوں کے لیے اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں اور اعلان کر رکھا ہے کہ تمہارے یہ جو مرنے کے وقت ایک گرگرو بولتا ہے انسان کا، آخری وہ جو سانس نکل رہی ہوتی ہے، اس سے پہلے تک بھی ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو، سارے گناہ معاف کر لو. اس سے بڑھ کر اور اللہ رب العزت کی طرف انسان کے لیے اور امید کیا ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا کہ سورج قیامت سے پہلے ایک مرتبہ مغرب سے طلوع ہوگا. اس سے بھی پہلے جو شخص توبہ کر لے گا اس کی توبہ بھی قبول کر لے گا. یہ امید کس نے دلائی ہے؟ اللہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیا محبوب فرما دیجئے میرے بندو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی نہ ہو. اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے ایک انسان کے پاس جب سب سہارے ختم ہو جاتے ہیں، جب اسباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تب بھی بندہ مومن خدا پہ یقین رکھنے والا، اس کے پاس ایک امید، ایک سہارا پھر بھی ہوتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے تو میرا خدا تو ہے. اور جو ایتھسٹ ہیں، جو منکرین خدا ہیں، ان کے پاس پھر کوئی سہارا نہیں. دنیا کے جب اسباب چھوڑتے ہیں خدا کو تو وہ پہلے ہی نہیں مانتے، پھر نتیجہ یہی ہے کہ وہ خودکشیاں کرتے ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں، اپنی تباہی کا سبب بنتے ہیں، دوسروں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، اور اس طرح دنیا کے اندر جو ہے وہ فساد اور فتنوں اور ان چیزوں کا باعث بنتے ہیں. اس لیے جو اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں، برکتیں وہ سہارے کے طور پر. پھر دنیا کے اندر جو منکرین خدا ہیں وہ کوئی اپنا ایسا نظام پھر پیش کرے کہ جی خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں، مذہب اور دین کو ماننے کی ضرورت نہیں، ان کے یہ نقصانات ہیں. کچھ نقصانات وہ بتاتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن ہمارے پاس ایک ایسا متبادل موجود ہے کہ اس پہ آپ چلیں تو آپ کی دنیا روشن ہو جائے گی، آپ کے معاملات بھائی بہتر ہو جائیں گے اور آپ کامیابی پہ گامزن ہو جائیں گے. آپ ان سے بات کریں 5-10 منٹ میں بھی وہ کوئی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے، پھر کبھی ادھر کی ماریں گے کبھی ادھر کی ماریں گے، اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں. جبکہ خدا پہ یقین رکھنے والوں کے پاس، دین اور مذہب کے اوپر بات کرنے والوں کے پاس الحمدللہ بہت کچھ ہے. ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے ایک بہترین رول ماڈل بنا کر دیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پھر یہ نہیں
کہ اللہ نے بنا کر بھیجا ہو اور کسی نے اس کا تجربہ نہ کیا ہو، ایسا نہیں۔ سینکڑوں سالوں سے لاکھوں اربوں لوگوں نے آج تک، سینکڑوں سالوں کے مسلمانوں کی تعداد آپ کریں تو وہ اربوں مسلمان سینکڑوں سالوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واسنہ پہ چلتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اور پوری طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں۔ جس نے جتنی کوشش کی اس کو اتنی کامیابی اللہ رب العزت نے ضرور عطا کی۔ اربوں لوگ کامیاب ہوئے، مسلمان کامیاب ہوئے، نظام بنے، ایک گاؤں کا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں نے بیک وقت کئی بڑے اعظموں کے نظام چلا کر دکھائے۔ اس میں لوگوں کو امن ملتا تھا، لوگوں کو سکون ملتا تھا، لوگوں کو کھانا کھانے کو بھی مل جاتا تھا، بے گھروں کو چھتیں بھی مل جاتی تھیں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں وہ وقت پوری دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب زکوٰۃ دینے والے ملتے تھے لیکن لینے والے نہیں تھے۔ پریکٹیکل ایسا ہو۔ اسی طرح ایک پورا نظام جو ہے وہ دنیا کے سامنے سینکڑوں سال رہا۔ یہ ہوتا ہے کہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں، دنیا کے نظاموں میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن اسلام نے بطور نظام حیات سینکڑوں سال دنیا کے سامنے اپنی بہترین مثالیں قائم کی۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ یہ آج بر صغیر جو ہے اس میں سب کنٹیننٹل میں اب پاکستان ایک الگ ملک ہے، انڈیا ایک الگ ملک ہے، لیکن کبھی پاکستان اور انڈیا اور کچھ دیگر علاقے یہ سارے مل کر ایک حکومت ہوتی تھی، اور یہاں اورنگزیب، عالمگیر جیسے عادل حکمران جو ہیں وہ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب کو بڑے اچھے طریقے سے ساتھ لے کر چلتے۔ ہم نے سب کے اوپر حکومت کی، اور ان کے دور میں، ان سے پہلے محمود غزنوی کا دور ہے، غوری کا دور ہے، شہاب الدین غوری کا ہے، جن کے آپ دیکھیں کہ تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ہم نے پریکٹیکل یہ ثابت کیا کہ اسلام کے ماننے والوں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا کو ساتھ لے کر چل سکتے۔ لیکن جب وہ ہماری اس طرح کی حکومتیں نہیں رہی، اور آپ دیکھیں کہ مودی ہے وہاں انڈیا میں مثلا، تو اب وہاں مسلمانوں کا جینا دوبھر ہے، وہاں خود ہندو جو ہیں ان کا جینا دوبھر ہے، اور سکھ جو ہے وہ بڑی مایوسی اور پریشانی میں ہے۔ تو اس طرح عجیب سی صورتحال دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن جب بھی اسلام کو موقع ملا، جب بھی مسلمانوں کو موقع ملا، جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے غلام صحیح معنوں میں برسر اقتدار آئے، تو دنیا میں ہر طرف امن، سکون، پیار اور محبت دیکھنا نصیب ہوا۔ آج بھی، آج کے دن بھی آپ یہ بات ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ آج مشرق وسطیٰ میں اگر امن کی کچھ فضا بنی ہے تو کیا اس میں پاکستان کا رول نہیں ہے؟ اس میں کلمہ پڑھنے والوں کا رول نہیں ہے؟ بظاہر وہ امن کا نوبل پرائز لینے کے جو چکروں میں شخص ہے، ابھی شاید وہ اگلے ہفتے 10 دنوں میں یہاں پاکستان بھی آ جائے، اسی خوش فہمی میں کہ یہ جنگ بھی میں رکوا رہا ہوں، تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جب تک اس کے پاس طاقت رہی ہے وہ امن شمن کی بات نہیں کرتا تھا، مظلوم پہ ظلم کرتا تھا۔ غزہ میں، فلسطین میں، پوری دنیا میں ٹرمپ اور نتن یاہو نے اور ان مودی، ان سب نے مل کر جو ہے ظلم کے پہاڑ گرائے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ لیکن آج امن کی بات ہو رہی ہے تو یہ ان کی وجہ سے نہیں ہو رہی، وہ کمزور ہوئے ہیں، پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک جو کچھ مضبوط ہوئے ہیں تو امن کی بات ہو۔ یہ بات آج ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جو ہیں یہ ان کی برکات ہے، یہ دین کی برکات ہے، یہ اسلام کی برکات ہے۔ اسلام جب بھی غالب آئے گا لوگوں کو امن ملے گا، سکون ملے گا، پیار ملے گا، عدل ملے گا، اور یہ ظالم لوگ جب بھی آئیں گے
یہ مسلمانوں کے اوپر بھی اور انسانیت کے اوپر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائیں گے۔ تو اس لیے آپ اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کیا کریں، آپ اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر کیا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں کلمہ کو مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہمارے اندر جو عملی کمزوریاں ہیں، اگر آپ اور میں ہم سب مل کر اور ہمارے حکمران بھی ان کو دور کر لیں تو پوری دنیا کے اندر ایک اور نئی دنیا لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اطاعت نصیب فرمائے اور آپ کے اس حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا